دیکھو کتنا ہوتا ہے. میں کالج میں تھا، اسکول میں تھا، اس کے بعد بھی کافی وقت تک میں یہ سوچتا رہتا تھا میں لوگ مجھے کیسا دیکھ رہے ہیں، میں کیسا نظر آ رہا ہوں. تو مجھے یاد ہے بہت ٹینشن دماغ پہ اس بات کا ہوتا تھا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیسا دیکھیں گے. تو ابھی کوئی بچہ اب کہے گا نہیں یہ شرٹ پینٹ کے اوپر نہیں چلے گی، یہ جوتا نہیں چلے گا، لوگ دیکھ رہے ہیں. مثلاً یہ پتہ نہیں کتنی ٹینشن اس بات کی لیتے ہیں کہ لوگ لوگ لوگ. امام نے فرمایا اس سب کا ایک حل ہے، سب کا ایک حل ہے. امام نے فرمایا اگر تم اپنے باطن کو صاف کر لو تو خدا تمہارے ظاہر کو سنبھال لے گا. غلط محنت کر رہے ہو، ساری محنت اس پہ کر رہا ہوں ظاہر اچھا نظر آئے. بندے خدا اس سے آدھی محنت باطن پہ کر لو، ظاہر کو تو خدا سنبھالنے کا وعدہ ویسے ہی کر رہا ہے. تم کیوں ظاہر کے اوپر اتنے مرے جا رہے ہو؟ میں نہیں کہہ رہا کنگھی نہ کرے، صاف کپڑے نہ پہنے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں صفائی سے رکھو. اور کوئی آدمی ایسا کپڑے بدبودار پہن کر آیا تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو دھو لینے چاہیے تھے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوا ایک مزدور آیا، اللہ کے نبی نے اس سے ہاتھ ملایا، اس کا ہاتھ بہت کھردرا تھا، اس میں رگڑے، اس نے ظاہر اس نے لکڑی بہت چلائی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، مزدوری بہت کی، اس کا ہاتھ بہت کھردرا تھا. تو نبی سے اس نے ہاتھ ملایا تو اس کے ہاتھ کا کھردرا پن نبی کے ہاتھ کو احساس ہوا. تو مجھے بالکل دقیق عبارت یاد نہیں ہے، لیکن نبی خدا نے اس کے ہاتھ کی بہت تعریف کی کہ یہ ہاتھ بہت اچھا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ محنت میں سخت ہوا ہے. اور نبی نے اس ہاتھ کی تعریف کی. تو اللہ کے نبی اس بات کے اوپر بہت بہت زیادہ اصرار فرماتے تھے کہ تم اپنے بدن کے اوپر اتنی توجہ مت دو جتنی اپنی روح کے اوپر توجہ. اب بدن پہ اتنا رکھو نارمل بس، لیکن روح کو سنبھالو. من اصلح سریرتہ، سریر یعنی باطن، اندرونی، جو اپنے باطن کو سنبھال لے، اصلح اللہ علانیتہ، خدا اس کے ظاہر کو سنبھال لے گا. ابھی دیکھو اس وقت چونکہ ہماری دنیا کا نظام الٹا بنا ہوا ہے، تو لوگ ظاہر کو سنبھالتے رہتے ہیں کہ میں ظاہر میں متقی نظر آؤں، باطن میں کیا کروں. کتنی پاگل پنے کی بات کر لی، الٹا کر لیا نا سارا کام. یہ مجھے اتنا احساس ہوا ہے 98 کے قریب میں نے کچھ لیکچرز دیے تھے ویسٹرن کلچر کے اوپر. اس وقت مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ معاملہ الٹا ہو چکا ہے یہاں پہ. اب آپ دیکھ لو پوری دنیا کو دیکھ لو، اس وقت ظاہر سنبھال رہے ہیں یا باطن؟ ظاہر. اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ظاہر کو نہیں سنبھالو، باطن کو سنبھالو. وہ کام الٹا ہو گیا ہے اس وقت، اس لیے بات سمجھانا بہت مشکل پڑ گئی ہے. یہ تو ابھی عزائے سید الشہداء کی صدقے میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں بول رہا ہوں تو آپ سن بھی رہے ہیں، ورنہ سمجھانا بہت مشکل ہو گیا. فرش ادا کے بڑے صدقے میں بہت بہت برکتیں ملی ہیں ہم لوگوں کو، تبرکات بہت زیادہ ہیں اس کے. من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو اپنے باطن کو سنبھالے، اصلاح کرے، خدا اس کے ظاہر کی اصلاح کرے گا. اب دیکھو ظاہر کی اصلاح میں کروں گا تو تھوڑی کروں گا، خدا کرے گا وہ تو پھر پورا نپٹا دے گا. صحیح ہے، لیکن پروپورشنلی ہوگا. اگر میں باطن پہ 10% توجہ دوں گا، پھر خدا بھی ظاہر کو 10% سنبھالے گا. وَمَنْ عَمِلَ لِدِينِهِ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَا. یہ ایک اور ہمارے الٹے چلنے کا ایک نشانی. امام نے فرمایا جو اپنے دین کے لیے عمل کرے تو خدا اس کی دنیا کو اس کے لیے کافی کر دے گا. کفاہ اللہ، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کی دنیا کے لیے. ہماری کوشش کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. ساری کیریئر پلاننگ کا راز پیسہ زیادہ کہاں سے آنا ہے، کیا ہو رہا ہے. اس لیے خدا نے خلق کیا تھا. یقین مانیں آپ دنیا بھر میں جائیں، لوگوں سے ملیں، سب کے دماغ پہ جو چیز چھائی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ، یا پیسہ ہے یا لذت ہے. نیچے سے اوپر تک سب اس نشے میں گھوم رہے ہیں، یا پیسہ یا لذت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی. اس بچڑے کو قرآن کریم نے عجل کہا ہے. عجل، عین جیم لام عین کے نیچے زیر، عجل. اللہ کے نبی نے فرمایا میری قوم کا بھی ایک عجل ہے.
میری قوم کا بھی ایک بچڑا ہے۔ تو اصحاب نے پوچھا ہماری آپ کی قوم کا بھی میری قوم کا بھی؟ میری قوم کا عجل پیسہ ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ فرمایا ہر قوم کا عجل ہوتا ہے، میری قوم کا عجل پیسہ ہے، یہ اس کی پرستش کریں گے۔ اس پرستش کی وجہ اس کی نشانی کیا ہے؟ دیکھو دنیا کے پیچھے کیسے بھاگ رہے ہیں، دین کے پیچھے کیوں نہیں بھاگے؟ جبکہ خدا کہہ رہا ہے اگر تم دین کے پیچھے، امام فرمانے دین کے پیچھے جاؤ، دین کو سنبھال لو، خدا تمہاری دنیا کو سنبھال لے گا۔ اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جاب پہ نہیں جانا ہے، کام پہ نہیں جانا ہے؟ نہیں جانا ہے، اللہ کے نبی کرتے تھے کام، امیر المومنین نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی۔ پہلی پرائورٹی کیا ہے؟ پہلی پرائورٹی دین ہے۔ ہم لوگ کی جو سب سے بڑی مشکل بن گئی ہے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے، ہماری پہلی پرائورٹی دین نہیں ہے۔ میں پہلے یہ دیکھوں گا کہ میری جاب، میری دنیا کی مصروفیتیں کیا ہیں، پھر میں یہ سوچوں گا اس میں نماز کہاں فٹ ہو رہی ہے۔ یہ ہماری مشکل بن گئی ہے، اس وجہ سے نہ دین ہاتھ میں آ رہا ہے نہ دنیا ہاتھ میں آ رہی ہے، دنیا بھی ہاتھ میں نہیں آ رہی۔ اور اس کی وجہ اللہ کے نبی کی وہ روایت ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا اگر کوئی اللہ آخرت کے پیچھے جائے گا تو دنیا ذلیل ہو کے اس کے پیچھے جائے گی۔ اور اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر کوئی دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو اس کو ذلیل ہو کے دنیا کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس وقت۔ امام نے فرمایا جو اپنے باطن کو سنبھال لے خدا اس کے ظاہر کی اصلاح کرے گا۔ فرمایا جو اپنے دین کے لیے عمل کرے اللہ اس کی دنیا کے لیے کافی ہے، خدا اس کی دنیا کے لیے کفایت کرے گا۔ آخری حصہ، اتنی محنت کرتے ہیں شہرت مل جائے، کتنی محنت کرتے ہیں، شہرت پہ مر رہے ہیں۔ اچھا گاڑیوں کے ایڈورٹائزمنٹ میں آ رہا ہے کہ جناب اگر آپ اس گاڑی میں بیٹھیں گے نا تو سب کی آنکھیں آپ پر ہوں گی، فیشن کے لیے آ رہا ہے یہ پہن کے نکلیں گے نا تو سب آپ کو دیکھیں گے، صحیح ہے، اس پہ مر رہے ہیں نا کہ دنیا دیکھے، دنیا مجھے دیکھے۔ امام فرما رہے ہیں اس کا بھی ایک راستہ ہے۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، جو اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق کو اچھا کر لے خدا اس کے اور انسانوں کے تعلقات کو اچھا کر دے گا۔ اب میں الٹا چل رہا ہوں، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا نا تو یہ لوگ مجھ سے بھاگ جائیں گے۔ یہی ہو رہا ہے نا معذرت کے ساتھ، یہ لوگ نعوذ باللہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات اپنی تقریروں میں جہالت دکھاتے ہیں۔ کیوں دکھاتے ہیں؟ لوگوں کو لانے کے لیے نا کہ لوگ بڑھائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا لوگ بڑھانا معیار ہے؟ کس عقل مند نے کہا؟ پہلی بات۔ دوسری بات کہ بھائی تم کو لوگ ہی چاہیے تھے نا، تو اللہ وعدہ کر رہا ہے، اپنے امام کے ذریعے سے وعدہ کر رہا ہے کہ تم خود فرمایا امام نے تم اپنے اور اللہ کے رابطے کو اچھا کر لو، خدا تمہارے اور بندوں کے رابطے کو خدا اچھا کر دے گا۔ وہ خدا اچھا کرے گا تو مطلب کیا ہے؟ دیکھو میں دنیا کے حساب سے بات کر رہا ہوں، اگر میں نے اپنی شہرت کے لیے محنت کی، مثلا کچھ لوگ مجھے ظاہری طور پر احترام دے رہے ہوں گے لیکن ان کے دل میں میرے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ جس دن میں گرنا شروع ہوا یہ مجھے آپ لوگوں کی زبان میں ٹھڈے مارتے ہوئے جائیں گے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ دنیا ہے، یہی ہوتا ہے، جس دن جو گرتا ہے اس کو کون چھوڑتا ہے پھر؟ امام نے فرمایا تھا یکون الناس ذئاب ومن لم یکن ذئب اکلہ الذئاب۔ نہج البلاغہ میں فرمایا یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں نا یہ بھیڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر کوئی بھیڑیا نہ ہو اور بھیڑیا ہونے میں کمزور ہو جائے یہ بھیڑیے اسے کھا جاتے ہیں، بھیڑیے کھا جاتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اگر میں نے محنت کی کہ میں انسانوں میں شہرت پاؤں تو مجھے شاید شہرت مل جائے گی لیکن ان کے دل میں میرے لیے کچھ نہیں ہوگا، جب موقع ملے گا جوتے ماریں گے، صحیح ہے۔ تو میں خدا سے اپنے تعلقات اچھے نہ کر لوں، کیا کرے گا خدا؟ خدا ایسی جگہ پہنچا دے گا مجھے پوری دنیا کی پرواہ ہی نہیں رہے گی، ختم ہو گیا مانا، چاہیں نہ چاہیں میرے دل پہ اثر ہی نہیں پڑے گا۔ ساری دنیا نے حضرت ابو ذر کو اتنا مشکل میں ڈالا، حضرت ابو ذر کو کوئی فرق پڑا؟
ان کے مقام پہ جب ان کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا تو مولا تشریف لائے الوداع کرنے کے لیے، اور دونوں فرزند ان کے تشریف لائے، تو مولا نے ایک جملہ کہا ابو ذر سے، کہا ابو ذر تم ان سے بچ کر وہ بچا کے لے کے جا رہے ہو جس کی ان کو ضرورت ہے، تو اپنا دین بچا کے لے کے جا رہے ہو نا، اس کی ان کو ضرورت ہے، اور یہ اپنی جس چیز کی خاطر تمہیں باہر بھیج رہے ہیں یعنی دولت، اس کی تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ غربت میں بھی مر جاؤ نا، تم پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تو خدا ایسی جگہ پہنچا دے گا پھر فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اگر فرق پڑنا بھی ہوگا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے دوستو، آنکھوں کے سامنے ہے۔ آیت اللہ خمینی نے وہ کچھ کیا تھا جس کے بعد ان کی قوم نے ان کو برا کہنا تھا، لیکن خدا نے ان کے جنازے پہ 1 کروڑ آدمی کھڑے کر دیا، 1 کروڑ، کافر مشرک بھی مانتے ہیں کہ اس کے جنازے پہ 1 کروڑ تھے، اور وہ کون تھے؟ جنہوں نے اپنی قوم کو 8 سال جنگ کروائی تھی۔ یہاں تم کسی کا آٹا مہنگا کر دو نا تمہیں گالیاں دے گا، 8 سال جنگ کے بعد اس کے جنازے پہ 1 کروڑ بندے کھڑے تھے۔ یہ پروپیگنڈا سے ہو سکتا ہے؟ یہ الہی معاملہ ہے، الہی معاملہ ہے۔ کیوں نہیں سیکھتے؟ کیوں نہیں سیکھ رہے؟ امام نے فرمایا تم اپنے اور خدا کے تعلقات کو اچھا کر لو، خدا تمہارے اور بندوں کے تعلقات کو اچھا کر دے گا، مت گھبراؤ، بے نیاز کر دے گا، ایسا بے نیاز کرے گا پرواہی نہیں ہوگی تمہیں۔ تو ایک دفعہ میں ایک مشکل جگہ میں پھنسا ہوا تھا، تو میں ایک دعا پڑھتا تھا، تو ایک بندے نے مجھ سے پوچھا آپ یہ دعا کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس میں کچھ کمال ہے۔ کہنے لگا کیا کمال ہے؟ مثلا یہ مشکل حل ہو جائے گی؟ میں نے کہا نہیں، یہ حل نہیں ہوگی۔ کہنے لگا پھر اس دعا میں کمال کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں کمال یہ ہے کہ یہ اس مشکل سے ہمیں بے نیاز کر دے گی، اس میں یہ کمال ہے۔ کہنے لگا پھر اور کیا چاہیے؟ کہنے لگا اور کیا چاہیے؟ یہی چاہیے، پیسہ ملے بے نیاز بنوں یہ بہتر ہے یا پیسے سے بے نیاز ہو جاؤں؟ اگر پیسہ ملنے پہ بے نیاز ہو نا، جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارے پیسے پڑے ہوئے اس لیے کہہ رہے ہو۔ جس دن خود کنگلے ہو نا اس کے بعد یہ کہنا، پھر تمہارا ایمان ہوگا۔ ابھی تو پیسہ ہے نا اس لیے کہہ رہا ہے مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس دن پیسہ نہ ہو بیٹا اس دن کہنا۔ خدا ایسی جگہ پہنچاتا ہے، ابو ذر کہتے ہیں مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری آنکھوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے، ہم سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ مجھے اب نہیں معلوم اس کو میں اختتام تک لے جانے کے لیے کس طریقے سے آگے بڑھوں کہ یہ آپ کے ذہنوں میں باقی رہ جائے، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ نہ ہمارے پاس مثالوں کی کمی ہے، تاریخ سے بھی کمی نہیں ہے، موجودہ دور سے بھی کمی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس روایتوں اور آیتوں کی کمی ہے، نہ ہدایت کی کمی ہے، نہ مثال کی کمی ہے، صرف ایک مشکل ہے، عبرت کی کمی ہے، عبرت کی کمی۔ اور یہ عبرت کی کمی کیوں آئی ہے؟ آنکھوں پہ شہوتیں آ گئی ہیں۔ یہ مولا کا فرمان تھا، کل یا پرسوں پڑھا تھا آپ کی خدمت، آنکھوں پہ شہوتیں آئیں۔ تو آپ میں سے جو بچے بڑے اپنی زندگی میں عبرت کے دروازے کو کھولا رکھنا چاہتے ہیں، ان سے میں عرض کروں گا اپنی آنکھوں کو بچا لو، اور اگر آنکھوں کو نہیں بچاؤ گے امام کے فرمان کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں، عبرت نہیں آئے گی۔ عبرت حاصل کرنی ہے، آنکھوں کو بچاؤ، ہر چیز مت دیکھو۔ بہت بعض اوقات انسان کو تکلیف ہونے لگتی ہے کہ یہاں بیٹھ کر بچکانہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن کیا کریں، بچکانہ چیزوں میں ہی سب کچھ غرق ہو گیا ہے۔ تو مت دیکھو ہر چیز، اس سے عبرتیں ختم ہو گئی ہیں۔ 1 ہفتہ 2 ہفتہ سنبھالو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ حشر پڑھو، رات کو سونے سے پہلے سورہ حشر پڑھو، زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ آنکھوں کو سنبھال لو، سونے سے پہلے سورہ حشر، حرام مت کھاؤ، شبہ تک چلے جاؤ، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ضرورت پڑ ہی رہی ہے، حرام آنکھوں دیکھا حرام تو مت کھاؤ، صحیح ہے؟ کسی کا حق مت مارو، ظلم مت کرو انسانوں کو،
احترام دینے میں کمی مت کرو، احترام دے دو، خیال کرو، دھکے مت دو دوسروں کو باہر نکلتے وقت، جگہ دو، کسی کے جوتے پہ بھی پاؤں مت رکھو۔ حق پامال کرو گے علم سے محروم ہو جاؤ گے، جاہل ہو جاؤ گے۔ یہ قانون الہی ہے، اس کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا۔ پتہ نہیں کیوں ہمیں اسکولوں میں یہ نہیں سکھاتے، وہ ہمیں یہ سیکھ لینا چاہیے تھا۔ بہرحال میں جب یہ عرض کرتا ہوں تو میرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔